پچھلے سبق میں آواز صاف آ رہی ہے نا؟ انسٹاگرام پر بھی اور یہاں پر زوم پہ آواز صاف آ رہی ہے؟ چلیں، پچھلے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف ملی وہ دیکھی ہم نے۔ پھر اس کے بعد طائف کا اس کا اسراء اور معراج کا سفر ہوا، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور اگلی صبح آ کر بتایا انہوں نے، تو قریش والوں کی طرف سے آپ کی جو تکذیب ہے، آپ کو جو جھٹلانا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی جو محنت کا جو میدان ہے نا، اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہا، کیونکہ جو مکہ والے تھے وہ بھی اب بات نہیں مان رہے تھے۔ طائف میں جو سفر ہم نے دیکھا وہ بھی، وہاں پر بھی آپ کی بات کو نہیں لیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنی جو محنت کا جو میدان ہے، اپنی جو آڈینس ہے نا، اس کو چینج کیا جائے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور جو باقی دنیا کے جو عرب تھے، وہ بیت اللہ کا جو ہے نا طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کو اسلام کی طرف سے بلایا جائے جو کہ باہر سے آتے ہیں۔ اب ابھی تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج جو ہے نا وہ 5 دن کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ مہینے کا ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ مہینوں مہینوں ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے، اپنے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر آتے تھے اور ٹینٹ لگاتے تھے کہ فلاں قبیلے والے کی بستی وہاں بنی ہوئی ہے، فلاں قبیلے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا باری باری ہر قبیلے کے خیمے میں جاتے اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ جو ہے نا اسلام قبول کر لے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اولا عرض الاسلام فی المواسم، کہ حج کے جو موسم ہے اس میں ایکسکیوز می حج کے جو موسم ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں پر اسلام پیش کر رہے ہیں۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض دینہ علی قبائل العرب فی مواسم الحج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں، ٹاپک یہ ہے کہ حج کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو موسم حج میں عرب والے قبیلوں پر جا کر جو ہے نا وہ اسلام کو پیش کرتے تھے۔ وفی اسواقہم و تجمعاتہم، اور ان کے جو بازار تھے، جو ان کے مارکیٹیں تھیں، وہاں پر جاتے تھے۔ یتلو علیہم کتاب اللہ، اور وہاں پر جا کے اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ فَيَقُول، اور کہتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات ان کو جا کر کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بات اور کہتے تھے، وہ کیا تھی؟ وَيَطْلُبُ مِنْهُمْ النُّصْرَةَ وَالْإِيوَاءَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات کرتے تھے کہ دیکھو، میری قوم والوں نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی ہے، ان کو میں نے اسلام کی طرف بلایا ہے تو انہوں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی، بلکہ الٹا مجھے تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے والے کے پاس جاتے، ان کو جا کر یہ کہتے کہ دیکھو، یہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور مجھے تم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جاؤ، مجھے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاؤ، اور مجھے ٹھکانہ دو اور میری مدد کرو، تاکہ میں سکون سے، میں اطمینان سے، میں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا سکوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ فیقول، اور کہتے تھے، من یؤوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، من ینصرونی، کون مجھے پناہ دے گا، میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کا جو پیغام ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچا سکوں، وَلَهُ الجنہ، اور بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ تو ہر قبیلے والے کے پاس جا کر یہ بات کرتے۔ وَكَانَ أَبُو لَهْبٍ وَأَبُو جَهْلٍ، اور ابو جہل اور ابو لہب، یتبعانہ بالتناوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے والے کے خیمے میں داخل ہوتے، پیچھے ابو لہب داخل ہو جاتا، پیچھے سے ابو جہل داخل ہو جاتا۔ وَيَشْتُمَانِهِ وَيُؤْذَانِهِ، گالی گلوچ کرتے اور تکلیف دیتے۔ وَيُحَذِّرَانَ النَّاسَ مِنْهُ، اور لوگوں کو ڈراتے کہ اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا۔ کتنا ہی زیادہ
امبیرسنگ مومنٹ ہے، کتنا ہی زیادہ شیمڈ فل اور اوفل یہ ایک منظر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیف کا منظر ہوگا۔ میں اور آپ، ہم خود کو نبی کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ جو ہے نا کسی باہر والے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے گھر والے پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی بات نہ مان، یہ جھوٹا ہے، تو کتنا ہی زیادہ یہ ایک دماغی اور مینٹل ہراسمنٹ کرنے والا یہ جو ایک واقعہ ہے، ایک مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے سے آپ کے قبیلے والے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ وَبَيْنَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْرِضُ دِينَهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی اسٹرگل کے اندر تھے، باری باری ہر قبیلے کے پاس جاتے تھے۔ کیا ہوا؟ لَقِيَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ رَهْطًا مِنَ الْخَزْرَجِ، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ جو محنت کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں۔ تو قبیلہ خزرج کس کس شہر کا ہے، کہاں سے آیا تھا یہ قبیلہ خزرج والے؟ کہاں رہتے تھے؟ کون بتائے گا؟ مدینہ۔ مدینہ میں رہتے مدینہ۔ تھے۔ تو مدینہ سے ایک جماعت، راحت کہتے ہیں ایک جماعت، راحت یعنی 5 6 لوگ 7 لوگ، ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ ملاقات ہوئی 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں۔ عقبہ کہتے ہیں ایک گھاٹی، ویلی، جہاں پر پہاڑ جو ہے نا درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو قبیلہ خزرج کے 6 نوجوان تھے، وہ آ رہے تھے مدینہ سے، تو راستے میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی۔ فدعاهم الى اللہ، اللہ کے نبی نے عادتاً جو ہے جس طرح ہر ایک کو بلا رہے تھے، ان 6 نوجوانوں کو بھی بلایا۔ یہ 6 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ نمبر 6 تھا، جو کہ باقی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ وعرض علیہم اسلام، اسلام کی خوبیاں بتائیں۔ وتلا علیہم قرآن، اور ان کو جو ہے نا وہ قرآن پڑھ کر سنایا۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی مزے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ڈرائنگ بنا کے نا آپ کو سکھاؤں تاکہ مزہ آ جائے بات سننے کا۔ اچھا جی، ہوتا کیا تھا؟ اب مثال کے طور پر مدینہ ہے نا، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، کائنڈلی اس بات کو بڑے اہتمام سے سمجھیے گا، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو آپ کو آج کے سبق کا مزہ آ جائے گا۔ تو مدینہ کے اندر کچھ قبیلے تھے جو رہتے تھے، ایک قبیلہ جو تھا خزرج کا تھا، اور ایک قبیلہ کس کا تھا؟ اوس۔ یہ 2 قبیلے تھے، اور 3 قبیلے کس کے تھے؟ یہود کے۔ کون کون سے قبیلے تھے یہود کے؟ بنو، اس کی کین بات، کا، ہاں، بنو نذیر تھے، اور بنو بنو کین کا، قینقاع، مستغلق۔ قینقاع، قینقاع، اور بنو قریظہ۔ یہ 3 جو ہے نا قبیلے تھے یہود کی جو مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہمارا سیرت کا یہ سیشن تھا، سٹارٹ ہوا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کیوں آئے تھے مدینہ کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے آئے تھے۔ اصل میں ان کا جو ملک تھا وہ فلسطین تھا، لیکن وہاں سے اپنی کتابوں میں پڑھ کر آئے تھے کہ ایک نبی آئے گا، وہ مدینہ میں آ کر ہجرت کرے گا، تو یہودی جو تھے نا وہاں پر آ کر مدینہ میں آباد شروع ہو گئے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر خزرج اور یہود یا اوس والوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، تو یہ جو یہودی قبیلے ہیں نا، یہ اوس اور خزرج کو دھمکی دیتے تھے۔ کیا دھمکی دیتے تھے؟ کہ ایک نبی آئے گا، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم آپ لوگوں کے ساتھ فائٹ کریں گے، قتال کریں گے، اور ہم آپ کو قوم عاد اور سمود کی طرح قتل کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے نذیر، قینقاع اور قریظہ، ان کی جب لڑائی ہوتی اوس اور خزرج کے ساتھ، تو یہودی ان کو کیا دیتے تھے؟ دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم مل کر اس نبی کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تمہیں کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ جس کو خیر دینا چاہیں، یہ جو خزرج قبیلہ ہے نا، یہ ان میں سے 6 لوگ گئے تھے مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ جن کی ملاقات کس سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ وسلم۔ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 نوجوانوں کو اسلام کی دعوت دی، قرآن پڑھ کر سنایا، تو ان 6 لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات آئی؟
اوہو اچھا، یہ تو وہی نبی لگ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کون ڈراتے تھے؟ یہودی۔ یہود ڈراتے تھے۔ تو ان 6 لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس سے پہلے کہ یہود آ کر اس نبی کو نبی مان لیں، ہم ایمان لے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ساری بات؟ جی ان سر۔ ان 6 لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہمیں ڈراتے۔ اس سے پہلے کہ یہود اس نبی پر ایمان لے آئیں، ہم پہل کر کے ہم ان پر ایمان لے آتے۔ اگر آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آ جائیں، اب واپس بک پہ آ جائیں۔ وَكَانَ الْيَهُودُ يُجَاوِرُونَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ، اور قبیلہ جو خزرج ہے ان کے پڑوسی جو تھے یہود تھے۔ وَكَانُوا إِذَا حَصَلَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا لَهُمْ، جب بھی آپس میں کوئی دنگا فساد ہوتا یہود کہتے إِنَّ نَبِيًّا مَبْعُوثٌ الْآن، کہ ایک نبی جو ہے نا وہ مبعوث ہونے والا ہے۔ قَدْ أَذَلَّ زَمَانُهُ، اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نَتَّبِعُهُ، ہم یہود اس نبی کی اتباع کریں گے۔ فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمٍ، اور اس کے ساتھ مل کر اے خزرج اور اوس والو تمہیں قتل کریں گے۔ فلما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک النفر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزرج کے ان 6 نوجوانوں سے بات چیت کی، ودعاهم الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلایا، قال بعضهم لبعض، وہ 6 نوجوان آپس میں بات چیت کرنے لگے، کنورسیشن کرنے لگے، یا قوم، اے ساتھیو، تعلمون واللہ انہ للنبی الذی تواعدکم بالیہود، واللہ خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ فلا تسبقنکم الیہ، تو خبردار یہود نہ پہلے ایمان لے آئیں۔ فاجابوہ، تو وہ 6 نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وصدقوہ، اور اس نبی کی تصدیق کر دی۔ وکانوا ستۃ نفرین، اور وہ 6 نوجوان، تو ذکر کر بھی دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی کامیابی یہ ملی حج کے موسم میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی کامیابی ملی وہ یہ تھی کہ آپ کی محنت سے قبیلہ خزرج کے 6 لوگ جو ہے نا وہ ایمان لے آئے۔ اب یہ 6 نوجوان مدینہ کے تھے۔ جب حج سے واپس ہوئے اور واپس مدینہ گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فلما قدموا المدینہ الی قومہم، جب یہ 6 نوجوان واپس اپنی قوم میں گئے، ذکروا لهم رسول اللہ، تو اللہ کے نبی کی بات وہاں جا کر کی کہ ہمیں اس طرح حج میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ودعوهم الی الاسلام، اور اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دینا سٹارٹ کر دی۔ حتی فشا فیہم، یہاں تک کہ اسلام ان قبیلے والوں میں پھیل گیا، اوس اور خزرج میں اسلام پھیل گیا۔ فلم تبق دار من دور الانصار، کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا الا وفیہا ذکر من رسول اللہ، یہاں تک کہ ہر گھر میں اللہ کے نبی کی بات پہنچ چکی تھی، ذکر نام پہنچ چکا تھا۔ اب آ جائیں بیعۃ العقبہ۔ اب یہ 6 لوگ واپس گئے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی، تو ان 6 لوگوں کی محنت سے جو ہے نا کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ اب اگلے سال پھر حج پہ آئے، اگلے سال پھر حج پر آئے۔ فلما كان موسم الحج من العام المقبل، جب اگلے سال پھر حج ہوا، قدم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رجلا، 12 لوگ آئے۔ پہلی دفعہ کتنے لوگ آئے تھے؟ پہلی دفعہ کتنے لوگ تھے؟ 6۔ 6 لوگ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا اپنے ذہن میں اسکیچ بنا کے رکھیں تاکہ آپ کو بات سننے کا مزہ آئے۔ پہلے 6 لوگ تھے، ان 6 لوگوں نے جا کے مدینہ میں محنت کی، تو ان کی محنت سے 12 آدمی تیار ہوئے، کس کے؟ انصار کے۔ عشرۃ من الخزرج، 10 آدمی وہ خزرج کے تھے، اور اثنان من الاوسی، اور 2 لوگ اوس کے تھے۔ 10 اور 12 لوگ تیار ہوئے۔ یہ جو 6 لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو چکا تھا جو کہ اگلے سال نہیں آ سکے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ 6 لوگ تھے، اگلے حج آنے سے پہلے ایک کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، شاید ان کا نام اسد بن زرارہ تھا۔ فاسلموا، تو ان لوگوں نے 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وبایعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند العقبہ، تو ایک گھاٹی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یقول عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت اب سٹوری سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ، اور عبادہ بن صامت ان 12 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عقبہ گھاٹی کے پاس آ کر بیعت کی۔ اب وہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں۔ بَعْيَاتُ رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ایک جماعت میں۔
فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بیعت کرتے وقت کیا فرمایا، ابایعکم علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ میں اس بات پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر بھی جھوٹا الزام بہتان نہیں لگاؤ گے، ولا تعصونی فی معروف، اور بھلائی کے اور نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم، اور جو میری اس بیعت پر پورا اترے گا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، ومن اصاب من ذلک شیء، اور جس نے یہ بیعت توڑ دی، فاخذ به فی الدنیا، اور دنیا کے اندر ہی اس کو کچھ نقصان پہنچ گیا، فہو کفارۃ لہ، وہ اس کے فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کی کیا بن جائے گا، کفارہ بن جائے گا، وطہور، اور پاکی بن جائے گا، یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ بیعت توڑ دی تو، اور دنیا میں ہی اگر آپ کو اس کی کوئی سزا مل گئی تو سمجھ جائیں کہ آپ پاک ہو گئے ہیں، ومن سترہ اللہ، اور جس نے کوئی گناہ کا کام کیا اور اللہ نے پردہ ڈال دیا، فذلک الی اللہ، تو وہ اللہ کی سپرد ہے، ان شاء عذبہ، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دیں، وان شاء غفر لہ، اور اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، وکانت هذه بیعۃ العقبہ الاولی، یہ کیا تھی، یہ پہلی بیعت عقبہ تھی۔ اچھا جی، اب جب یہ لوگ جو ہے نا 12 لوگ جو اسلام قبول کر لیا جنہوں نے، جب یہ واپس جانے لگے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک بندہ ساتھ دے دیں جو ہمیں دین سکھائے، ہمیں نماز سکھائے، ہمیں قرآن سکھائے، ہمیں باقی مسائل سکھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 12 لوگ واپس جانے لگے، ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیج دیا، ایز اے ٹیچر، ایز اے پریچر بھیج دیا، وَأَمَرَهُ أَن يُقْرِيَهُمُ الْقُرْآنَ، اور مصعب بن عمیر کو کہا کہ آپ وہاں جا کر ان کو قرآن پڑھائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلَامَ، اور اسلام سکھائیں گے، وَيُصَلِّ بِهِمْ، اور نماز میں امامت کریں گے۔ تو مصعب بن عمیر ان کے ساتھ چلے گئے، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنصَارِ وَانْتَشَرَ الْإِسْلَامُ فِي الْمَدِينَةِ، تو مصعب بن عمیر کے جو ہے نا ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی محنت سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ اسلام جو ہے نا مدینے کے اندر پھیل گیا۔ وبقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، یولا کی عنت قریش، قریش والوں کی پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اور دن گزرتے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مصیبتیں پریشانیاں بڑھ رہی تھیں، وحز ذلك فی نفوس الانصار، اور مدینے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ہم تو یہاں پر سکون سے اور اطمینان سے اپنے گھر والوں میں رہیں، اور مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچیں۔ فاجتمعوا، تو انصار نے آپس میں ایک میٹنگ کی، ایک گیدرنگ کی، وقرروا، اور آپس میں یہ مشورہ کیا، ان یاتوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ وہ نبی کو کہاں لے آئیں، مدینے میں لے آئیں۔ فقدم الى مکہ 73 رجلا وامرأتان، اب تیسرے دفعہ پھر آئے، اب یہ تیسرا ٹرپ ہے مدینہ والوں کا مکہ کی طرف، اب جس میں تقریباً 72 پیپل تھے اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے، تو میں ڈیجٹ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، پہلے سفر میں 6 لوگ تھے، دوسرے سفر میں 12 لوگ تھے، اور تیسرے سفر میں 72 آدمی اور 2 خواتین۔ اب یہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، فقالو، تو ان 74 لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، علی ما نبایعک، ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں، ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں، قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل، کہ آپ لوگ میری بات مانیں گے ہر طرح کے حالات میں، اچھے حالات میں بھی اور مشکل حالات میں بھی، والنفقۃ فی العسر والیسر، اور خرچ کریں گے آسانی اور تنگی دونوں کے حالات میں، وعلی الامر بالمعروف، نیکی کے کاموں کا حکم دیں گے، والنہی عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے کیا کریں گے، روکیں گے، وان تقولوا فی اللہ
لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کی بات کرنے میں آپ کسی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، وعلی ان تنصرونی، اور آپ لوگ میری مدد کرو گے، فتمنعونی اذا قدمت علیکم، اور اگر میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آؤں گا تو آپ لوگ مجھے پروٹیکٹ کرو گے، آپ لوگ میری حفاظت کرو گے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنی بیویوں کی اور اپنی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اور بدلے میں ان ساری چیزوں کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ان 72 اور 2 عورتوں نے اس پر بیعت کر لی، وَكَانَ هَذِهِ بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ، یہ دوسری بیعت عقبہ تھی۔ اچھا جی، اب 2 دفعہ بیعت ہو چکی ہے، ایک بیعت عقبہ پہلی اور دوسری، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وَبَعْدَ هَذِهِ الْبَيْعَةِ، اس بیعت کے بعد، رَأَى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دار الہجرت فی منامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھایا گیا وہ جگہ جہاں پر آپ ہجرت کر کے جائیں گے، مکہ چھوڑ کر اب آپ نے کس شہر کی طرف جانا ہے، یہ دکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر۔ فَكَانَ ذَلِكَ وَحْيًا مِنَ اللَّهِ وَإِيذَانًا لَهُ، تو بیسیکلی نبی کو جب خواب آتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے اور ایک اجازت ہوتی ہے کہ وہ اب اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا بولیں۔ فَآذِنَ لَهُم بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت عطا فرمائی کہ اب آپ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ فَخَرَجُوا إِلَيْهَا أَرْسَالًا، تو جماعت در جماعت جو صحابہ ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے، اور یہ ہجرت جو تھی بہت ہی مشکل تھی، کیونکہ صحابہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئے تھے، نہ اپنے گھر لے کر گئے تھے، نہ اپنا سامان لے کر گئے تھے، بالکل خالی ہاتھ گئے تھے، کیونکہ کفار جو تھے نا وہ پکڑ پکڑ کر مار رہے تھے، ان کو روک رہے تھے، بس جس طرح بس چلا نا وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا، صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، دنیا وہ سب پیچھے چھوڑ گئے۔ ہجرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی مدینہ کی طرف؟ لما رأت قریش ان الاسلام اضحى له في یثرب دار يتحسن بها، جب قریش والوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب مدینے کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کا ایک جگہ بن سکتی ہے، توجست خیفۃ من خروج رسول اللہ الی المدینہ، تو قریش والوں کو جب ڈر پیدا ہوا کہ کہیں محمد جو ہے نا اب وہ مدینے کی طرف جو ہے نا ہجرت نہ کر جائیں، ان کو ان کو کیوں ڈر پیدا ہوا؟ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ جو محمد ہیں وہ ہمارے شہر سے نکل جائیں، بات ختم ہو جائے، ان کو اسی بات کا ڈر تھا نا کہ یہ ہمارے بتوں کو، ہمارے الہوں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو خراب کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں رہتے آپ کے شہر میں، ہم کسی اور شہر چلے جاتے ہیں۔ اس میں تو کیا ہونا چاہیے تھا، مکہ والوں کو خوش ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کو ایک اور پریشانی تھی۔ وہ پریشانی کیا تھی؟ آئیے وائٹ بورڈ پہ سمجھتے ہیں کیا پریشانی تھی۔ یہاں پر مکہ ہے اور یہاں پر شام کا ملک ہے، ٹھیک ہے؟ مکہ والے جو تھے وہ تجارت کرنے کے لیے شام جایا کرتے تھے، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا۔ مدینہ جو ہے نا وہ درمیان میں پڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا یہ تھا کہ مکہ والے جاتے تھے شام اپنا تجارتی سامان لے کر، اور اپنے تجارتی سامان کو وہاں پر بیچا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ چیزیں لے کر آیا کرتے تھے جو کہ مکہ میں نہیں ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں کوئی کرنسی تو ہوتی نہیں تھی، چیزوں کا تبادلہ چیزوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مطلب انہوں نے خوشبو اور چمڑا دے دیا، انہوں نے آگے سے کپڑے لے لیے، اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ جو مدینہ والے تھے، ان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو کہاں سے لیتے تھے؟ کیونکہ جو مکہ تھا نا، مکہ میں ایگریکلچر تو تھا نہیں، یہاں پر کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، یہ تجارت کرتے تھے۔ جو مدینہ والے تھے، مدینے میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، کھجوروں کے باغات تھے وغیرہ وغیرہ، تو مدینے والے تجارت نہیں کرتے تھے الا ماشاء اللہ۔ تو مدینے والوں کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ مکہ والوں سے آ کر لیتے تھے۔ یہ جو میں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو سیرت کو سمجھنے کا موقع اچھے سے ملے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب مکہ کے اندر کیا ہوا؟ جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور صحابہ جو ہے مکہ سے نکل کر کہاں جانا شروع ہو گئے؟ کہاں جانا شروع ہو گئے بھائی؟ مدینہ۔ مدینہ جانا شروع ہو گئے، اور مکہ میں کون رہ گیا؟ صرف کفار رہ گئے، قریش۔
قریش عرب اب مشرق۔ ہاں، کفار لوگوں کو اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے جو بڑے بڑے تاجر تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب وہ مسلمان ہو کر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہیں، تو ساری کی ساری تجارت جو ہے کہاں پر شفٹ ہو گئی ہے؟ مدینہ۔ مدینہ شفٹ ہو گئی ہے۔ اور مکہ میں جو کفار رہ گئے ہیں، اگر یہ تجارت کرنے کے لیے شام جائیں گے تو کیا مدینہ والے ان سے خریدنے آئیں گے کہ جو صحابہ مکہ مدینہ میں شفٹ ہوئے ہیں انہیں سے خرید لیں گے؟ مدینہ والوں سے ہی خرید مدینہ لیں گے۔ والوں سے خرید لیں گے۔ تو مکہ والوں کو اصل خوف اس بات کا تھا کہ ان کی تجارت اب کٹ جائے گی، اور جو تھوڑی سی لوگ رہ گئے ہیں، تو جب یہ تجارت کرنے کے لیے جایا کریں گے، ان کے قافلے مدینہ سے گزرا کریں گے، تو ہو سکتا ہے مسلمان پر حملہ کر دیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ تو یہ سینیریو بن گیا تھا۔ یہ سینیریو سب کو سمجھ میں آیا ہے؟ جی سر۔ چلیں، اگر سمجھ میں آ گیا تو اب بک پر آ جائیں۔ وَخَشَوْا أَنْ يَقْطَعَ أَهْلُ مَدِينَةِ طَرِيقَ تِجَارَتِهِمْ إِلَى الشَّامِ، اور ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مدینے والے ان کے قافلے جو ہے نا وہ اس کو روکنا نہ شروع کر دیں۔ فَاجْتَمَعَ أَشْرَافُهُمْ فِي دَارِ النَّدْوَةِ، اب جب یہ پریشانی ہوئی ان کو، تو قریش کے کفار کے جو بڑے بڑے پرسنالٹیز تھیں وہ دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ یتشاورون فی امر النبی، کیا کیا جائے۔ وحضرهم ولیہم وشیخہم، تو کفار کا جو بڑا شیخ تھا، ان کا جو بابا تھا، پیر تھا، ابلیس، شیطان، وہ ایک بوڑھے انسان کی شکل میں حاضر ہوا۔ فتذاکروا امر رسول اللہ، اب ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ جو شیخ تھا، جو ابلیس تھا، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہر بندہ یہ کر رہا تھا، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اور جو شیخ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الی ان قال ابو جہل، یہاں تک کہ ابو جہل نے، جب ابو جہل کی باری آئی، اس نے کیا رائے دی؟ اس نے کہا ارا ان ناخذ من كل قبیلۃ من قریش غلاما نہدا جلدا، ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان لیتے ہیں، ثم نعطیہ صیفا صارما، اور پھر اس کو ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، فیضربونہ ضربۃ رجل واحد، یہ سارے کے سارے قبیلے کے جو نوجوان ہیں مل کر محمد پر حملہ کر دیں۔ جب مل کر حملہ کریں گے تو یہ ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کس نے نبی کو قتل کیا ہے۔ سارے یہ کہیں گے کہ سارے قبیلے والے جو ہے نا انہوں نے مل کر قتل کیا ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے ان کے اندر اتنا دم ہم نہیں رہے گا کہ وہ سارے قبیلے والوں سے لڑ سکیں۔ اور جب قتل نہیں کر پائیں گے تو ہم دیت دے کر جو ہے نا چپ کروا دیں گے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو عمدن جانتے بوجھتے وہ قتل کر دے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اگر قاتل کو قتل نہیں کیا جائے پھر اس کی دیت ہوتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں جو کہ 100 اونٹ ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل نے جب یہ رائے دی کہ محمد کا جو قبیلہ ہے وہ اب ان کے لیے ڈیفائن کرنا مشکل ہو جائے گا کس نے مارا ہے، کیونکہ ایک آدمی تو ہے نہیں، سارے قبیلے والے ہیں، تو وہ دیت لے کر پیسے لے کر چپ ہو جائیں گے۔ فقال الشیخ، یہاں پر شیخ صاحب بولے، ابلی صاحب بولے، للہ در الفتح، للہ در الفتح، اس کا ترجمہ تو کچھ اور بنتا ہے لیکن اردو میں ترجمہ کروں، ادھر آ تیرا ماتھا چوموں، ادھر آ، کیا بات ہے، کیا رائے دی ہے، سبحان اللہ، یہ بات ہے، ھذا واللہ الرأی، یہ ہے صحیح مشورہ۔ فاقروہ، تو سب نے مل کر یہی جو رائے ہے اکٹھی کر لی۔ فنزل قولہ تعالی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کریں اے نبی جی، یاد کریں وہ وقت جب کفار مل کر آپس میں ایک چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چال رہے تھے حالانکہ ادھر اللہ تعالیٰ چال چل رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے۔ ففتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکیدتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ کفار کا کیا ارادہ ہے۔ وامر علی ان یبیت فی مضجعہ تلک اللیلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے بستر پر سو جائیں اس رات، متسجیا ببردتہ، اور اپنی چادر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ واجتمع اولئک النفر من قریش، قریش کے وہ سارے نوجوان جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ اللہ کے نبی کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یتطلعون من شق الباب ویرصدونہ،
جو دروازے کے اندر دراڑیں ہوتی ہیں نا، لکڑی کے دروازے میں جو دراڑیں ہوتی ہیں، ان میں سے جانک تانک شروع کر دی ان کفار نے کہ ہاں اوکے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ حضرت علی تھے. چادر چونکہ اللہ کے نبی کی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ لگا کہ ہاں اللہ کے نبی. وَيُرِيدُونَ بَيَاتَهُ، اور عربوں کے اندر کسی کے گھر گھس کر رات کو حملہ کرنا یہ عیب تھا، تو وہ انتظار کرنے لگے کہ کب اللہ کے نبی صبح باہر نکلیں گے تو ہم قتل کر دیں گے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، تو رات کو اللہ کے نبی باہر نکلے، حالانکہ سب نے کیا کیا ہوا تھا، گھیرا ڈالا ہوا تھا. فاخذ حفنة من البطحاء، مٹی کی ایک مٹھی اللہ کے نبی نے اٹھائی. فجعل ينثر على رؤوسهم، اور ان کے سروں پر ایسے پھونک مار کر مٹی اڑانا شروع کر دی. وهم لا يرونه، اس حال میں کہ کفار اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں رہے تھے. وهو يتلو، اور اللہ کے نبی جو ہے نا یہ آیات پڑھ رہے تھے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے بنا دی ایک آڑ ان کے سامنے. ومن خلفہم سدا، اور ایک آڑ ان کے پیچھے. فاغشیناہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فہم لا یبصرون، کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے اللہ کے نبی. اپنے گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے کر گئے. فخرج من خوخۃ من دار ابی بکر لیلا، اور اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ابو بکر کے ساتھ گھر سے نکلے. یہ پہلے سے پری پلان تھا، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو بتایا ہوا تھا کہ میں آؤں گا پھر اور ہم نکلیں گے، اور حضرت ابو بکر نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، تو اونٹنی جو ہے وہ تیار کی. ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور، جبل ثور جو پہاڑ ہے اس میں ایک غار تھا. یہ حضرات ابو بکر کے گھر سے وہاں تشریف لے گئے. فکمنا فیہ ثلاث لیال، 3 راتیں اس غار کے اندر چھپے رہے. یہ ایک طرح کی پلاننگ تھی کہ فوراً ابو بکر کے گھر سے نکل کر مدینہ کی طرف نہیں جانا، بلکہ الٹی سمت جو ہے نا غار کے اندر جانا ہے. اب یہاں پر بھی ایک سمجھ لیں کس طرح ہجرت کا سفر تھا. دیکھیں یہ مکہ ہے اور یہ مدینہ ہے، لیٹس سپوز یہ مدینہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو کہاں مدینہ جانا چاہیے تھا نا، ایسے سیدھا، لیکن ایسا نہیں گئے. یہ حضرات اپوزٹ ڈائریکشن میں غار ثور میں گئے یہاں پر. ٹھیک ہے، مکہ سے مدینے جانے کا جو ایکچوئل اور جو صحیح راستہ لوگ اختیار کرتے تھے، یہ حضرات وہاں پر نہیں گئے، بلکہ مکہ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں جبل ثور کی طرف گئے، تاکہ جب قریش والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ سے وہ اس راستے پہ چلیں جو مدینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں نہ پا سکیں. تو یہ مکہ سے مدینہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک غار میں جا کر چھپ گیا. 3 دن وہاں پر چھپے رہے، تاکہ 3 دن تک یہ ڈھونڈتے رہیں اور تھک جائیں، اور تھک ہار کے جب یہ لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ سفر شروع کریں گے. وَكَانَ قَدْ اسْتَأْجَرَ مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا مَاهِرًا بِالْهِدَایَةِ. اب دیکھیں یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم کیا یوز کرتے ہیں، گوگل میپ استعمال کرتے ہیں. اب ہر بندہ، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سوچے کہ اپنے گھر سے جو بازار جانے کا راستہ ہے، وہ راستہ جس میں آپ ہر روز بازار جاتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے. کیا کبھی آپ لوگوں نے اپنے گھر سے بازار جانے کے راستے کے لیے گوگل میپ استعمال کیا ہے؟ کبھی نہیں کرتے. ہم ہمیشہ اس راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس پہ ہم پہلی دفعہ چل رہے ہیں. تو یہ جو 2 حضرات تھے، اچھا اس زمانے میں گوگل میپ کیا ہوتے تھے؟ اس زمانے میں گوگل میپ انسان ہوا کرتے تھے. ہر بستی میں، ہر قبیلے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو راستوں کے ماہر ہوا کرتے تھے، جن کو عربک لینگویج میں دلیل کہتے ہیں، گائیڈ کہتے ہیں. تو چونکہ یہ حضرات جو آرڈنری وے تھا، جو عام طور پہ لوگ راستہ استعمال کرتے تھے، اس پہ نہیں جا رہے تھے، یہ ایک ڈفرنٹ راستے سے جا رہے تھے، تو ان کو کس چیز کی ضرورت پڑی؟ ان کو ایک گائیڈ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے کیا کیا کہ قبیلہ بنی الدیل میں سے ایک شخص جس کا نام یہاں پر نہیں لکھا ہوا، جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا، اس کو رینٹ پر لے لیا کچھ پیسے کے عوض. یہ کہا کہ آپ ہمیں راستہ بتائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو عامر بن فہیرہ تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا گائیڈ تھا، وہ کافر تھا، قریش کے مذہب پر تھا. لیکن یہ لوگ، جیسے میں نے بتایا کہ کوالٹی ان کے اندر یہ تھی کہ جس بات پر وعدہ کر لیتے تھے اس کو توڑتے نہیں. تو وَوَعَدَاهُ،
اور یہ ساری چیزیں پہلے سے پری پلان ہوئی تھی. ابو بکر نے اپنی وہ سواریاں جو کہ تیار کی تھی ہجرت کے لیے، وہ پہلے ہی عامر بن فہیرہ کو دے تھی کہ ہم اس طرح اپنے گھر سے نکل کر غار ثور میں جائیں گے، تو 3 راتوں کے بعد آپ وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور میں آ جانا. تو عامر بن فہیرہ نے ایسا ہی کیا. وَجُنَّ جُنُونُ قُرَيْشٍ حِينَ عَلِمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أفلت من قبضاتی. قریش والے تو پاگل ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نکل چکے ہیں ہمارے ہاتھوں سے. وَأَخَذَتْ تَبْحَثُ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر راستے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. 1 رات 2 رات 3 راتیں 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان کو نہیں ملے اور پاگل ہو گئے. یہاں تک کہ وہ اس پہاڑ پر بھی گئے، اس غار میں بھی گئے جہاں پر اللہ کے نبی چھپے ہوئے تھے، لیکن وہ جو آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے غار ثور کا وہ دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے وہ غار دیکھا ہے چڑھ کے مکہ میں؟ نہیں. وہ جو غار ہے نا وہ بالکل ایسے ہے کہ اس کے اندر جانے کے لیے آپ کو جھک کر اندر جانا پڑتا ہے. مطلب اگر آپ اس پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ غار نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ غار کی سٹرکچر ایسی ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کے پاس سے راستہ جاتا ہے. تو آپ کو لیٹ کر جھک کر پھر اندر سے جیسے اوپر غار میں جانا پڑتا ہے. آپ بعض اوقات اس غار کے منہ پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس غار پہ کھڑا ہوں. تو اس لیے اب جانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہو کہ آپ مکہ جائیں اور حرم کی نمازیں چھوڑ کر اب غار پہ چڑھنا شروع کر دیں. 2 گھنٹے جانا ہے اور 2 گھنٹے آنا ہے، اچھا خاصا بخار ہو جاتا ہے، تو جانا نہیں ہے، حرم کی نمازیں نہیں چھوڑنی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، نظر نہیں آیا. وَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ أَقْدَامَ الْمُشْرِكِينَ، اب جو بندہ غار کے اندر ہوتا ہے نا اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باہر کون کھڑا ہے، لیکن جو باہر کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ میں غار کے منہ پہ کھڑا ہوں. تو ابو بکر نے کفار کے جو پاؤں تھے وہ دیکھ لیے. خاف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر کو خوف ہوا اور کہا یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى قدمیہ، اگر ان کفار میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما، کہ تمہارا ان 2 لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے جس کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. ومرت اللیالی، 3 راتیں گزری اور عامر بن فہیرہ تیسری رات وہ 2 سواریاں لے کر حاضر ہو گئے. یہاں پہ لکھا بھی ہوا دیکھیں ون طلق معهما عامر بن فہیرہ والدلیل، اور یہ سمندری راستے سے لے کر چلے جو کہ عام راستہ نہیں تھا. اب راستے میں کیا معجزات ہوئے، ہجرت کے سفر میں کیا واقعات ہوئے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ جو کفار تھے نا، کفار جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو وہ پاگل ہو گئے. انہوں نے کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ گفٹ کیے جائیں گے. 100 اونٹ کو آپ سمجھ لیں جیسے آج کے پاکستانی 3-4 کروڑ روپے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکزس گاڑی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو سراقۃ بن مالک، سراقۃ بن مالک جو ہے نا یہ ایک شخص تھے جو کہ کافر تھے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ قریش والوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے تو اس نے اسٹرگل کرنا شروع کر دی کہ میں ان گھوڑوں کو حاصل کروں گا اور نبی کی تلاش شروع کر دی. تو کرتے کراتے چلتے چلاتے جو ہے نا سراقۃ بن مالک اس راستے پر چل پڑے جس راستے پر ابو بکر اور اللہ کے نبی تھے. جب یہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ ابو بکر ہی ہیں اور ان کو پتا چلا کہ اب مجھے انعام ملے گا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سراقۃ بن مالک کے جو گھوڑا تھا اس کے جو اگلے والے 2 پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے. جب دھنسے تو سراقۃ بن مالک جو ہے نا اپنے گھوڑے سے اوپر گرے، اوپر سے نیچے اگلی طرف فرنٹ پر نیچے گرے. تو گھوڑے خود اٹھے، گھوڑے کو اٹھایا اور پھر جو ہے نا دوسری مرتبہ اللہ کے نبی کے اور ابو بکر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. جیسے ہی قریب پہنچے پھر گھوڑے کے جو تھے پاؤں تھے اگلے والے وہ زمین پر دھنس گئے اور سراقۃ بن مالک جو اوپر سے نیچے گرے. تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا. جب 3 مرتبہ ایسے ہوا تو سراقۃ بن مالک کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ میں ان لوگوں کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سراقۃ بن مالک نے اللہ کے نبی سے یہ کہا
کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا۔ آیا تو میں ایک بری نیت کے ساتھ تھا، لیکن میرے گھوڑے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ محفوظ ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جو ہے نا اپنی نیت سے باز آ گیا، لیکن اس نے ایک ڈیمانڈ کر دی۔ فطالب سراقۃ، سراقہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ نا ایک چمڑے پر میرے لیے کچھ لکھ دیں، امن کی بات لکھ دیں، مطلب کوئی میرے لیے کوئی ایک پروانہ لکھ دیں جسے کہتے ہیں۔ تو عامر بن فہیرہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، تو اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑا دیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ان کے لیے لکھ دیا گیا۔ پھر انشاءاللہ سرقۃ بن مالک کا واقعہ آگے آئے گا، حضرت عمر کے زمانے میں جا کے وہاں دیکھیں۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد خیمہ ابن معبد تھا، یہ بھی واقعہ بہت مشہور ہے کہ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے خیمے سے گزرے۔ یہ وہ جو عورت تھی ان کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ، ٹھیک ہے۔ یہ راستے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے راستے میں اس خیمے کے پاس گزرے تو ظاہری بات ہے بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر نے اور اللہ کے نبی نے ام معبد الخزاعیہ سے کہا کہ کیا کھانے کو یا پینے کو کچھ مل سکتا ہے اور ہم خریدیں گے آپ سے، تو فری میں نہیں کھائیں گے، خریدیں گے۔ فلم یصیبوا عندها شیء من ذلك، لیکن ام معبد کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نا میرے پاس کچھ بھی چیز نہیں ہے، نہ کچھ کھانے کی ہے نہ کچھ پینے کی جو میں آپ کو دے سکوں۔ وکان القوم فقراء، اور ام معبد خود جو ہے نا وہ کیا تھی، فقیر تھی، مسکین تھی، کچھ بھی ان کے لیے کھانے کے نہیں تھا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شاة فی جانب الخیمہ، تو خیمے کے ایک نکر میں ایک بکری کھڑی تھی، اللہ کے نبی نے اس بکری کو دیکھا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه الشاة یا ام معبد، کہ تمہاری ساری بکریاں تو چرنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں، تو یہ بکری کیوں خیمے کے اندر کھڑی ہے؟ قال شاة خلفها الجهد عن الغنم، تو ام معبد کہنے لگی یہ بکری بیمار ہے، لاغر ہے، اتنی لاغر ہے کہ یہ چرنے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ قال، تو اللہ کے نبی نے کہا هل بها من لبن، کیا اس کے تھنوں میں کوئی دودھ ہے؟ قالت، ام معبد کہنے لگی ہی اجہد من ذلك، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ جا نہیں سکی تو دودھ کیسے ہوگا؟ قال، اللہ کے نبی نے کہا اتأذنین لی ان احلبها، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس کا دودھ نکال لوں؟ قالت، ام معبد نے کہا بھی ابی انت و امی، جی ہاں آپ کو اجازت ہے۔ ان رأیت بها حلبا فاحلبها، اگر دودھ ہے تو آپ پی لیجئے، لیکن دودھ ہے نہیں۔ فدعا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وہ بکری منگوائی۔ فمسح بیدہ ذرعها، اس کے جو تھن ہیں اس کو ہاتھ لگایا، وسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لیا، ودعا لها فی شاتها، اور دودھ دعا مانگی، وحالب فی اناء حتی روى الجمیع، اور دودھ نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے، حضرت ابو بکر نے، عامر بن فہیرہ نے اور ام معبد نے، سب نے مل کر دودھ پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا ہے۔ چلیں جی، یہاں تک کافی ہے کیونکہ اگلا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ انصار والوں نے کس طرح استقبال کیا۔